بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب فضل من علم و علمہ۔ دیکھیے جناب، الجامع الصحیح للبخاری، کتاب العلم، باب فضل من علم و علمہ، معلم اور متعلم، ان دونوں کی فضیلت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن اسامہ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا۔ دیکھیں، اس پورے حدیث پاک میں اسلامی تعلیمات کو اخذ کرنے کے حوالہ سے بندوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے بندے، متوسط درجہ کے بندے اور بالکل کمزور ترین بندے۔ اسلامی تعلیمات کے حصول میں بندوں کی 3 قسمیں ہیں، اور بندوں کی، انسانوں کی 3 قسموں کو سمجھانے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زمین کے ساتھ تشبیہ عطا فرمائی کہ جس طرح سے آسمان سے بارش برستی ہے تو اس بارش کے بعد 3 طرح کی زمینیں ہوتی ہیں۔ ایک طرح کی زمین وہ ہوا کرتی ہے کہ بارش کو جذب کرتی ہے، پھول اگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، ہریالی پیدا ہوتی ہے، جگہ کا بھی فائدہ ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو بھی فائدہ دستیاب ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آسمان سے بارش برستی ہے تو کچھ زمینیں ایسی ہوا کرتی ہیں بذات خود تو وہاں اگنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اگا نہیں سکتے، قوت نابتہ ان کے اندر نہیں ہوتی جو انگوریوں کو اگاتی ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ جگہ سخت سی ہوتی ہے اور آسمان سے نازل ہونے والے پانی کو محفوظ کر لیتی ہے، جیسے ہمارے ڈیم یہ محفوظ کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے حوض ہم بنا لیتے ہیں تو وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اب یہ زمین ایسی ہوتی ہے کہ بذات خود جتنا فائدہ آسمان کے پانی سے لینا چاہیے تھا وہ تو اسے دستیاب نہیں ہو رہا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جمع شدہ پانی کو قومی عوامی حلقے استعمال کر کے فائدہ لے رہے ہیں۔ اور تیسری طرح کی زمین وہ ہوتی ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، اب وہ زمین ایسی ہے کہ وہ پانی بھی سارا جذب کر لیتی ہے مگر وہاں پر رویدگی بھی نہیں ہے، جیسے ہماری شوریدہ زمین، ہماری کلر والی زمین، کلر زدہ جس پر سفید سفید سا بور سا آ جاتا ہے، وہ پانی جتنا بھی آ جائے وہاں پر پانی کی حیثیت یہ ہے کہ وہاں پر پانی کو جذب بھی کر لیتی ہے، یا کھڑا بھی رہے تو وہ پانی کسی کے استعمال کے لائق نہیں ہوتا۔ اب یہ جیسے زمینیں 3 طرح کی ہیں، بارش برسے زمینیں 3 طرح کی ہے، اسی طرح سے قرآن و سنت کی جب بارش ہوتی ہے تو انسان بھی 3 طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی بارش ہوتی ہے، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تعلیمات کو جذب کر لیتے ہیں، اور جو پہلی قسم زمین کی تھی وہ پانی کو جذب کرتی ہے، وہاں پھول بھی اگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، ہریالی پیدا ہوتی ہے، خود زمین بھی فائدے میں ہوتی ہے، لوگ بھی فائدے میں ہوتے ہیں۔ جو قرآن و سنت کی بارش برستی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ بارش برستی ہے قرآن و سنت کی، وہ خود اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ دوسروں کے لیے رشد و ہدایت کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ یہ جیسے وہ زمین نمبر 1 قسم کی تھی، ادھر سے انسانوں میں سے یہ انسان بھی 1 نمبر کے ہیں۔ زمین کا دوسرا درجہ یہ تھا کہ آسمان سے برستی ہوئی بادل برستا ہے، بارش ہوتی ہے، بذات خود اس جگہ پر تو کوئی ایسا رونق نہیں لگتی
کہ ہریالی پیدا، لیکن لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور یہ بالکل اس طرح سے جیسے محدثین کرام بعض کہ حدیثیں انہیں بہت زیادہ یاد ہو جاتی ہیں، وہ حدیثوں کو بیان بھی کرتے ہیں، مگر جیسا استنباط فقہائے کرام فرما لیتے ہیں ایسا استنباط کی گنجائش وہاں نہیں ہوتی۔ انہوں نے گویا کہ یوں سمجھیے ان لوگوں نے قرآن و سنت کے پانی کو جمع کر دیا، اب وہ فقہائے کرام یہاں سے بھر بھر کر پانی عوام و خواص کو آگے تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ دوسری ٹائپ کی ہو گئی۔ اور تیسری ٹائپ جیسے زمین کی تیسری قسم ہے، تیسرے درجے کی ہے، نہ وہاں کوئی چیز اگتی ہے نہ کوئی سے استفادہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ اسی طرح سے وہاں پر سن لیا قرآن و سنت کی بارش ہوئی، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ یعوذ باللہ، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ اب ان کے احساسات بالکل معاف ہو چکے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ شر مکمل طور پر، جیسے وہاں پر شوریدہ زمین جو ہوتی ہے وہاں پر ناقص ہونا، وہ مکمل طور پر وہ نمکیات غالب ہوتے ہیں، کوئی چیز اگتی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں پر جس وقت بارش برستی ہے وہ نہ تو آگے فائدہ کر لیتے ہیں، نہ فائدہ دیتے ہیں، نہ جمع چیز ہوتی ہے۔ الٹا یہ ہے کہ یہاں پر جو چیز بھی یہاں پر گئی ہے وہ ساری کی ساری دفن ہو گئی ہے، آگے انہوں نے فائدہ دیا بھی نہیں، نہ فائدہ لیا نہ فائدہ دیا۔ تین طرح کی زمینیں، تین طرح کے بندے۔ اب بالکل اسی طرح سے ساتھ یہ میں عرض کرتا چلا جاؤں، بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی وہ اس موقع پر ہمیں عطا فرمایا کرتے، دیکھو سورج کی روشنی تو سب کے لیے برابر ہے، مگر سورج کے سامنے تین چیزیں آپ رکھ دیں، آپ وہاں پر مٹی رکھ دیں، آپ وہاں پر اس ٹائپ کے لوہا رکھ دیں، تانبا رکھ دیں، لوہا یا تانبا رکھ دیں، اور اسی طرح سے جو چیز اور زیادہ گرم ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر مٹی ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، سورج نے تو سب پر تمازت ایک جیسی دی ہے، مگر مٹی جو ہے وہ کم ٹھنڈی ہے، ہلکی سی حرارت لکڑی میں پیدا ہوئی اور بہت زیادہ حرارت لوہے میں پیتل میں پیدا ہو گئی۔ اب ذرا غور کرنا، سورج نے روشنی پہنچاتے ہوئے ایسا نہیں کیا کہ وہاں پر اپنی حرارت کا حصہ مٹی کو تھوڑا دیا ہے اور لکڑی کو تھوڑا سا اور زیادہ دے دیا اور پھر لوہے کو تو اور زیادہ دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے استفادہ کرنے والے طلباء، علماء، عوام، خواص وہ بھی اسی طرح سے ہوا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی سرکار دو ذرا کی محبتیں، تجلیات سب پر نچھاور ہوتی ہیں، مگر ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے۔ کوئی جب ظرف کے مطابق لیتا ہے تو پھر وہ غوث اعظم بن جایا کرتا ہے، پھر وہ معین الدین چشتی اجمیری بنا کرتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بنا کرتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ پھر وہ فرید الاثر بنا کرتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی حیثیت، کیپیسٹی ہوتی ہے وہاں پر، ورنہ ہر ایک بندے پر وہ تجلیات اسی طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ استفادہ جو کرتا ہے، پھر ایک جملہ ہے پنجابی کا، حق کوئی حق دانا کوئی باقی پھک، اس کا مطلب یہ ہے، سادہ سا جملہ ہے۔ جس وقت آپ دیکھیں جس وقت ہم بھوسا نکالتے ہیں، گندم کی تو بوری 2 بوریاں نکلتی ہیں، مگر بھوسا کتنا زیادہ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ زمین سے جو اگے ہیں، جیسی رویدگی وہ سٹے کے اندر ہے وہ اسی طرح سے نیچے اس کے حصے کے اندر بھی ہے، مگر یہاں پر وہ ہر ایک کی لیاقت صلاحیت الگ ہوا کرتی ہے۔ تو لیجیے جناب، باب فضل من علم و علمہ، جس نے من علمہ و علمہ، جس نے علم کو حاصل کیا پھر آگے سکھایا، اس کی فضیلت کیا بیان ہے۔ حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن اسامہ عن برید بن، پوری اسناد کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مثلا ما بعث اللہ به من الہدی والعلم، اللہ جل جلالہ نے جو مجھے ہدایت اور علم کا سودا دے کر بھیجا ہے، کمثل الغیث،
یہ اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کثرت کے ساتھ برستی ہے، اصاب اردن زمین تک پہنچتی ہے، فکان منہا نقیتاً کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں یہ بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے قابلۃ الماء فانبت القلاء والعشب، وہاں پر وہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو وہاں پر زمین کی صلاحیت کی وجہ سے وہاں پر وہ بارش وہاں پر گھاس بھی اگاتی ہے، پھل بھی اگاتی ہے، پھول اگاتی ہے، درخت بھی لگتے ہیں، ہریالی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 وکانت منہا اجادب، ایک زمین وہ ہوتی ہے جو نہایت ہی سخت ہوتی ہے، امسکت الماء پانی کو روک لیتی ہے، فنفع اللہ بہا الناس اللہ جل جلالہ اس کے ساتھ انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، فشاربو لوگ پانی پیتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں اور پھر اس طرح سے اس کو کام میں لاتے ہیں، زراعت کرتے ہیں۔ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور یہاں پر ایک زمین ایسی بھی ہوتی ہے بالکل انما ہی قیان لا تمسک مان، نہ تو وہ پانی کو روکتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ شوریدہ زمین ہے، نمکین زمین ہے، اب وہ نہ پانی کو روکتی ہے نہ وہاں پر کوئی چیز اگتی ہے۔ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعُهُ بِمَا بَاسَ۔ اب یہ 3 مثالیں زمین کی، 3 مثالیں ادھر ہو گئیں اور ادھر فرمایا کہ 3 ہی بندے ہیں، 3 طرح کے بندے ہیں۔ نمبر 1 اللہ اکبر، مثل من فقہ فی دین اللہ، جو اللہ کے دین کے اندر فقاہت کا انہوں نے اصول کیا، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، اور پھر یہ ہے کہ دین کو انہوں نے سوجھ بوجھ کر انہیں حاصل کیا، اور پھر یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ جل جلالہ نے اس سے فائدہ بھی دیا، بندوں نے استفادہ کیا، اپنی ذاتوں کی اصلاح بھی کی اور لوگوں کی اصلاح بھی کی، فعلم وعلم، خود بھی سیکھا دوسروں کو بھی سکھایا۔ ومثل من لم يرفع بذلك راسا، ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے وہاں پر ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، اور ایک طبقہ تو وہ ہے اس پر وہ بارش برسی، ہر چیز آئی مگر اس نے دھیان ہی نہیں دیا، دیکھیں وہ بات کو سمجھا ہی نہیں، اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں۔ میں نے ایک جگہ پر کہا کہ یار فلاں آدمی وہ سب کا سانجا ہی ہے، جب میں ایک جگہ پر بات ہو، یار فلاں آدمی وہ سب کا سانجا ہے، اور میں نے ساتھ ایک مثال دی، جیسے کہ گھر کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یہ ریفریجریٹر ہے، یہ اے سی ہے، یہ مشین ہے، یہ استری ہے، چیزیں مختلف ہیں مگر ان کی سانجھی چیز ایک ہے، وہ ہے بجلی، جو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، سب کی طرف ہے۔ تو میں نے کہا فلاں بندہ جو ہے نا وہ سب کا یوں سانجھا ہے یار۔ ایک آدمی سن کر کہتا ہے اچھا جی وہ بجلی کی طرح؟ میں کہ ہاں وہ بجلی کی طرح ہی سمجھو۔ کہتے ہیں پھر اسی اپنا کنیکشن کٹا دئیے، ہن بجلی تے اپنے پھر گھر وہ آ جائے گی، یعنی وہ بات کو سمجھ ہی نہیں سکے، یعنی انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ بجلی گھر میں آ گئی ہے، ان سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی بجلی لے کر آ رہے ہیں، بجلی پر توجہ گئی مگر اس بات پر توجہ ہی نہیں گئی کہ یہاں پر وہ جیسے بجلی سب کے اندر مشترک ہوتی ہے، اس طرح سے یہ بندہ سب کے اندر اشتراکیت رکھتا ہے۔ بات کہانی اور تھی، سمجھی اس نے اور ہے۔ تو اس طرح سے کچھ قرآن و سنت کی روشنی، وہ تو برسات برستی ہے مگر برسات کا تو کوئی قصور نہیں کہ ایک بندہ خود کو اپنے ملفوف کر لیتا ہے، بارش کا قطرہ بھی نہیں آنے دیتا اور پھر کہے کہ وہ میں گیلا ہی نہیں ہوا۔ بھئی بارش کے اندر تو نے اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کیا۔ اور ایک بات عرض کروں، یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں بھجو سجو کمبلی اللہ ورسوں می، جائے ملا تنہا سجنا ٹٹو ناہی نی۔ پنجاب، یہ خالص پنجابی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھ بارش برس رہی ہے، کپڑے تیرے بڑے زبردست ہیں، اب تو کپڑوں کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ میں باہر دوستوں سے ملنا چاہتا ہے، کبھی دوستوں کی
زیارت تجھے تڑپاتی ہے، مگر باہر نکلتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب تو میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، تو پھر رک کر بیٹھ جاتا ہے۔ بابا فیض الدین فرماتے ہیں کپڑوں کا خیال نہ کر، بھجو سجو کمبلی، اس یہ کمبلی بھیگتی ہے، اسے بھیگ لینے دے، تلاش محبوب میں تلاش یار میں چلا جا، بھجو سجو کمبلی، اللہ برسوں میں اللہ کی طرف سے یہ بارش برس رہی ہے، کپڑوں کا خیال نہ رکھ، جائے ملا تنہا سجنا ٹوٹو ناہی نہیں، جا کر یہاں پر پریم جو لگ چکا ہے، محبت جو آ چکی ہے، یہاں پر یہ بارش کا خیال نہ کر، وہ کپڑے گیلے ہوں گے، خشک ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، بالآخر سجنوں سے ملاقات تو ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ تو سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا وقت کافی لگے گا، تہجد پر ٹائم لگتا ہے، اشراق پر ٹائم لگتا ہے، چاش پر ٹائم لگتا ہے، پڑھائی پر ٹائم لگتا ہے، تو پھر یہ کاروبار کیسے چلے گا؟ بھجو سجو کمبلی، نہیں، یہ سارے کام کرتا چلا جا، اس لیے کہ یہی وہ راستہ ہے جو کہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اللہ بلم یقبل خد اللہ الذی ارسلت به قال ابو عبداللہ قال اسحاق بن ابی اسامہ وکان منها طائفۃ قیلت الماء قاء یالوہ الماء۔ دیکھیں یہاں پر ایک ایسی جگہ، ایک ایسا بھی گروہ کہ یہاں پر وہ پانی کو یہ زمین ایسی ہے کہ پانی کو روک لیتی ہے، پانی اوپر تک بلندی پر آ جاتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ پانی بھی بڑا ہوا ہے مگر وہ پانی کسی کے استعمال کا نہیں۔ لوگ بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ وہاں پر وہ اپنی ذاتی طور پر کسی کو فائدہ نہیں دیتے۔ حضور پاک نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین بندہ وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچایا کرتا ہے، اور خود کو دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا اور خود فائدہ لے رہا ہے، تو فرمایا کہ یہاں پر اس کا کوئی کھاتا نہیں ہوا کرتا۔ باب رفیع العلم و ظہور الجہل، لیجیے مولانا یہاں پر یہ اس باب میں کہ علم قیامت کے دن اٹھا لیا جائے اور جہالت کا ظہور ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا ظہور ہوگا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ حضرت ربیہ فرمایا لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں کسی آدمی کے پاس علم جیسی دولت ہو اور پھر وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے، جس کا مطلب ہے اس سے استفادہ لیا جائے، اس سے استفادہ کیا جائے کہ یہاں پر علم ہو اور پھر بندہ اپنے تن کو من کو اجلا نہ کر سکے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے بزرگ لوگوں کے پاس بڑے خوبصورت اچھے اچھے ٹائپ کے موبائل ہوتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ بھئی موبائل تو ہے ان کے پاس، وہاں پر ان کے پاس کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، کتنی اس کی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت ہے، اسے نہیں پتہ، جس کا مطلب ہے کہ ہونے کے باوجود وہ فائدہ نہیں لے رہا۔ بالکل اسی طرح سے جس بندے کو یہ نہیں پتہ کہ خاص کیا ہے، عام کیا ہے، وہاں پر مشترک کیا ہے، مول کیا ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ وہاں پر خفی کیا ہے، مشکل کیا ہے، مجمل کیا ہے، اسے یہ نہیں پتہ، اب وہ بندہ استفادہ کیسے کرے گا؟ قرآن سے موجود ہے، احادیث نبویہ موجود ہے، جسے یہ نہیں پتہ کہ میری قوائے ثلاثہ کون سی ہیں، قوت عقلیہ، غضبیہ، شہوانیہ، وہ اصلاح کیسے کرے گا؟ جسے یہ نہیں پتہ کہ میری وہ جو 5 حواس ہیں، حواس خمسہ ظاہرہ، وہاں پر وہ کون سے میں نے اصلاح کیسے کرنی، اسے توازن کا، اعتدال کا نہیں پتہ۔ مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے قرآن مقدس موجود ہو، علم ہو، اور پھر بندہ اس سے استفادہ نہ کرے، فرمایا بڑا افسوس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، بھئی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا۔ بھئی علم کیسے اٹھ جائے گا؟
علم اٹھنے کا مطلب ہے وہاں پر علماء کو اٹھا لیا جائے، علماء اٹھ جائیں گے، جو علم کو بیان کرنے والی کمپنیاں ہیں وہ یہاں سے غائب ہو جائیں گی، اور پھر ہوگا کیا؟ وَيُسْبَتُ الْجَهْلُ وَتُشْرَبُ الْخَمْرُ، او جہالت تو بالکل ایسے جیسے ناچ رہی ہوگی، وہ ظاہر ہوگی، اور شراب کا پینا عام ہو جائے گا، زنا کرے کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے، اور دیکھیے کہ یہاں پر علم اٹھ جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے، جہالت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ جہالت کی دیکھیے، مجھے ایک آدمی ٹیلی فون کیا کرتا اور ٹیلی فون پر یہ کہا کرتے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، وہ مجھے کہا کرتے ٹیلی فون، ہیلو جی، کہنے لگا جی یہ مسئلہ کیا ایسے ہی ہے؟ پھر میں جو میرے ذہن میں آتا میں کہتا قرآن و سنت کی روشنی میں، جی یہ مسئلہ ایسے ایسے۔ میں نے کہا کیا ضرورت کیا پڑی؟ کہتا اصل میں نے مسئلہ کسی کو بتا دیا تھا تو میں نے سوچا ذرا کنفرم کر لوں۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ ان کی یہ ادا سامنے آئی۔ تو دیکھیں یہ کس قدر عجیب سی بات ہے کہ بندہ مسئلہ پہلے بتائے، کنفرم بعد میں کرے۔ کنفرم پہلے کرے نا، بتائے بعد میں، وہ پہلے دیکھے تو صحیح کہ اصل قرآن و سنت کی روشنی میں میرا اللہ اور اس کا رسول فرماتے کیا ہیں، پہلے بات کر لی اور پھر بعد میں یہ کیا، ایسا نہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن شعبہ عن قتادہ عن انس قال لا احدثنکم حدیثا لا یحدثکم احد بعدی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ حضرت انس فرماتے ہیں دیکھو میں تمہیں ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں کہ وہاں پر میرے بعد ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ بیان نہ کرے، کہ وہ کیا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان من اشراط الساعہ ان یقل العلم، حضور پاک نے فرمایا علم کم ہو جائے گا، علم کم ہو جائے گا، ویظہر الجہل، جہالت وہ مولانا ظاہر ہو جائے گی، اور پھر زنا کھلے بندوں اس کا ظہور ہوگا، اور پھر اسی طرح سے صاحب فرمایا کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، اور یہاں پر عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ حتیٰ یکون لخمسین امرأۃ القیم الواحد، کہ 50 عورتوں کا ایک ہی سربراہ ہوگا، ان کی کفالت کرنے والا۔ بھئی اس کا کیا مطلب ہے کہ 50 عورتوں کا ایک کفیل ہوگا؟ یا تو یہ ہے کہ عورتیں کثرت سے ہو گئیں، جہاد کے اندر، جنگوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے مسلمان، اور پھر عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض اوقات عدد کا ذکر کر دیا جاتا ہے مگر اس سے عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ اس سے کثرت مراد ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے یار میں تینوں 100 باری آکھیا ہے تینوں پتہ نہیں لگیا، حالانکہ اس نے 100 مرتبہ کہا نہیں ہوتا، کہا ہوتا ہے 2-4 مرتبہ 5 مرتبہ، مگر مبالغتاً وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے 100 مرتبہ کہا ہے، حالانکہ اس نے 100 مرتبہ نہیں کہا۔ یہ اشارہ ہوتا ہے کثرت کی طرف، کثرت کی طرف ہوتا ہے۔ باب فضل العلم، مولانا علم کی فضیلت کے حوالہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، بینما انا نائم اتیت بقدح لبن، حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، فشربت، فرماتے ہیں میں نے پیا، حتیٰ انی لا اری الریہ یخرج من اسفاری، کہتے ہیں جو میں اتنا سیراب ہوا کہ میرے ناخنوں سے بھی اس سیرابی کی اثرات ظاہر ہو رہے تھے، اتنا پیا۔ ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب، اور پھر جو کچھ بچ گیا تھا میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا۔ قالوا فما اولتہ، حضور پھر آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی؟ لیکھیے خواب جو ہے نا، خواب عام بندے کو نہ سنایا کریں، جسے تعبیر کا پتہ نہیں یا آپ کی بات کو مذاق میں ڈالنا چاہے اسے نہ سنایا کریں، چونکہ پہلی مرتبہ جو تعبیر کر دی جاتی ہے تعبیر اسی کے مطابق ہی ہو جایا کرتی ہے۔
اس لیے خواب اگر سنایا کریں کسی ایسے بندے کو جو معبر ہو اسے سنایا کریں۔ قالوا فما اولتہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا کی ہے حضور؟ قال العلم، فرمایا کہ اس سے مراد ہے علم، جس کا مطلب ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جیسے انما بعثت معلما، علم تو اتنا ہے کہ ساری کائنات شاگرد ہے اور آمنہ کے لال ان کے استاد ہیں، علم اتنا ہے۔ علمک ما لم تکن تعلم، ارے علم اتنا ہے کہ جو چیز حضور کو پہلے معلوم نہیں تھی رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرما دی۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں خود حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا، اگر ہونا ہوتا تو پھر یہ عمر ہوتا۔ اس کا اتنا بڑا مقام ہے علمی اعتبار سے، جو کچھ علم حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کائنات کے آقا آپ کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، اور اس طرح سے فرمایا کہ اس سے مراد سیرابی جو ہے ادھر بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ اصل میں عطائے مصطفیٰ ہے، کبھی نگاہ کدھر اٹھتی ہے تو تر و تازہ کر دیتے ہیں، کبھی نگاہ ادھر اٹھتی ہے تو تر و تازہ فرماتے ہیں۔ ایسے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے یہ اس کا دروازہ ہے۔ اور اسی طرح سے اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بذات خود وہاں کتنا اعزاز دیتے ہیں کہ آخری زندگی کے اندر یہاں پر جو آخری ایام ہیں زندگی کے، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ نماز تم پڑھاؤ۔ یعنی یہ مختلف اعزازات موجود ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔